بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل کی پاکستان اور ترکی کو دھمکی، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ دیکھ لیں کہ حالات میں نے اپنی پہلے جو ویڈیوز بنائی ہیں اس میں نے یہ ساری آپ کو بتا دیے تھے، تب یہ سارے حالات نہیں تھے کہ یہ سارا کچھ آگے ہوگا۔ اور دیکھ لیں کہ ترکی، ایران جو ہے اب اسرائیل جو ہے اب کھل کر باہر آ those countries who stood with us in difficult time, but there are especially two Muslim countries who really hate us like Iran, and one of them is India. Neighbor, I want to say them we will not forgive you. Israel forces are now capable enough to handle many countries at the same time. People who are calling Turkey, Iran and Pakistan against Israel, I just want to say come on, we are ready for fight. تو اسرائیل جو ہے اب کھل کر باہر آ رہا ہے اور پوری دنیا کا کفر جو ہے اس کے ساتھ ملا ہوا، کسی کافر پر ہم لوگ مسلمان جو ہے بھروسہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ روس ہے یا کوئی بھی ہے، کوئی بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ اور یو اے ای کی اسرائیل کی حمایت میں لبنان کو سخت دھمکی، دیکھیں انہوں نے کہاں تک تیاری کی ہوئی ہے۔ اسرائیل نے اس پورے خطے میں، پوری دنیا میں کہاں تک تیاری کی ہوئی ہے کہ مسلمان حکمران بھی جو ہیں، یعنی کہ وہ بھی ان کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہیں، اور جیسے بھی انہوں نے ان کو تیار کیا ہے وہ ان کے یعنی کہ حمایت میں وہ مسلمانوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اور قطر اسرائیلی نشانے پر ایک اور بلڈنگ اڑا دی ہے۔ قطر جو ہے وہ اسلام پسند ہے اور مسلمانوں کے حق میں یعنی کہ حمایت میں بولتا ہے، اور صحیح یعنی کہ بولتا ہے، تو اس لیے وہ نشانے پر رہے گا۔ ہر وہ آدمی، ہر وہ مسلمان، ہر وہ ملک، اسلامی ملک جو یعنی کہ صحیح سچ بات بتائے گا، وہ ان کے کفار کے تیروں کے رخ پر ہوگا۔ اور یہی علامت ہے کہ کیسے پہچانا جائے کہ کون حق پر ہیں۔ جن کی طرف کفار کے تیروں کا رخ ہوگا بس سمجھ لیں کہ وہ مسلمان حق پر ہیں۔ تو ترکی نشانے پر جنگ کی کھلی دعوت، اور علاقہ تیاروں کا اندر گھس کر جو ہے ترک ایئر بیس پر جو ہے حملہ، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے، اور یہ حالات بنتے جا رہے ہیں وہ والے جو یعنی کہ ایک بڑی جنگ جو ہے اس کے یہ حالات بنتے جا رہے ہیں۔ گریٹر اسرائیل، تھرڈ ٹیمپل، وہ سارے والے معاملات جو ہیں یہ وہی ہیں، اور آگے یعنی کہ یہ شدت پکڑیں گے۔ اور پھر جو ہے فلسطین جنگ ترک ایئر بیس پر آ پہنچی، اگلی باری پاکستان کی ہے۔ یعنی کہ یہ دیکھیں نا، فلسطین کی جنگ جو ہے وہ ترک ایئر بیس تک پہنچ چکی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ آگے جا رہی ہے۔ یہ حماس جو ہے بیچاری، وہ تو قربانیاں دے رہی ہیں، لیکن وہ قربانیاں جو ہیں وہ تو کامیاب ہو گئے لوگ جو شہادت پا گئے، لیکن امت مسلمہ کب بیدار ہوگی؟ افسوس اس بات کا ہے کہ امت مسلمہ کب ان کو ہوش آئے گی، کب سے یہ لوگ شروع ہوئے ہیں، اور آج یہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہو چکا ہے۔ جس دن یعنی کہ 1948 میں اسرائیل نے پہلا یعنی کہ اپنا وجود قائم کیا تھا، تبھی مسلمانوں کو کچھ کرنا چاہیے تھا، جو آگے چل کر آہستہ آہستہ تب نہیں کر سکے، اس کے بعد کرتے آج جو ہے یہ وقت 2021 میں ہم لوگ پہنچ گئے، اور آج وہ ایک جن بن کے بیٹھا ہوا ہے پوری دنیا پر، جو ہے پورا کفر جو ہے مسلمانوں کو جو ہے مارنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ تو ہم لوگوں کو ابھی بھی ہوش نہیں آ رہی، ہم لوگ ابھی بھی دیکھ لیں مسلمانوں کے ملکوں کے بیان دیکھ لیں اور ان کے کام دیکھ لیں، اللہ ہدایت دے۔ تو اور ترکی نشانے پر ہے، اور امریکہ اور نیٹو ہائی الرٹ ہو چکی ہیں۔ امریکہ وہ پہلے سے ہائی الرٹ ہیں، وہ تو پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں، ان کو تو پتہ ہے ہم لوگوں نے کہاں حالات کو کس رخ پہ لے کے جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ وہ تو ان کی تو بات ہی نہ کریں، وہ تو ہم اپنی بات کریں کہ آگے ہونا کیا ہے اور یہ کیا حالات بنیں گے۔ تو یہ بڑی یعنی کہ خاص خبریں ہیں، یہ ہائی الرٹ ہیں یہ مسلمانوں کے لیے۔ اگر مسلمانوں ابھی بھی ہمت نہیں کرو گے، ابھی بھی نہیں اٹھو گے، اب ہونی تو مسلمانوں کی شہادتیں ہیں کثیر تعداد میں، تو ہمت سے یعنی کہ دلیری سے اگر چلے جائیں تو وہ اچھا ہے کہ یار ڈر کے جو ہے یعنی کہ مذمتیں، قراردادیں پیش کر کے اور جو ہے مظلوموں کی طرح یعنی کہ چلے جائیں، کہ وہ مناسب ہے۔ آج پوری امت کو اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہم نے جو گناہ کیے ہیں، ان کی نحوست ہم پر مسلط ہو گئی ہے، اور پوری امت مسلمہ پر جو ہے یعنی کہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم توبہ کریں گے اجتماعی طور پر تو اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو حضور نبی کریم خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔